السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی کہانی ایک اپاہج دلہن، ایک بادشاہ اور دو روٹی کی ہے۔ یہ واقعہ ہے ایک نیک دل کا جو کہ بنی دلہن ظالم بادشاہ کی۔ بادشاہ نے اس عورت کے دونوں ہاتھ کٹوا دیے۔ یہ ایک ظالم اور جابر بادشاہ کی حکومت تھی۔ اس نے ایک خاص اعلان کیا کہ جو بھی شخص کسی کو پیسے دے گا، اگر صدقے کے طور پر بھی یعنی صدقہ اور خیرات کرے گا تو اس کے ہاتھ کٹوا دیے جائیں گے۔ یہ عجیب و غریب اعلان پوری سلطنت میں کروا دیا گیا۔ ہر شخص کے کانوں تک یہ خبر پہنچی کہ اگر ایک سپاہی نے کسی بھی فقیر کو یا کسی سائل کو یا ضرورت مند کو صدقہ دیتے ہوئے دیکھا گیا تو اس شخص کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ وہاں پر رہتی تھی خدا ترس اور نیک دل عورت اور اللہ کی عبادت گزار۔ رمضان کا مہینہ چل رہا تھا تو افطار کے وقت ایک فقیر دروازے پر آیا۔ دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھلا اور کہا، بی بی میری بہن، مجھے کچھ کھانے کو دے دو، میں بہت بھوکا ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ تم بہت صدقہ دینے والی ہو، اللہ کے راہ میں صدقہ خیرات کرنے والی ہو، یہاں پر تو کوئی صدقہ خیرات نہیں کرتا۔ بادشاہ نے تو ہم سب پر بہت ظلم کر دیا ہے، اپنے غریبی کے ہاتھوں مجبور ہو کر یہاں پر کھانا مانگنے آیا ہوں۔ تو وہ نیک دل عورت سوچنے لگی کہ بوڑھا بابا صحیح کہہ رہا ہے، یہ تو میری عادت ہی ہے، میں تو کرتی ہوں صدقہ۔ یہ اس وقت اتنے برے حال میں ہے، اس کو منع بھی نہیں کر سکتی۔ بادشاہ نے بھی اعلان کیا ہے کہ اگر میں یہاں پر یہ عمل کرتی ہوں تو میرے دونوں ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کریں، اور ہماری محفل دعا کا حصہ بننے کے لیے اپنا نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ ویڈیو کو آگے سنیں۔ اس نے سوچا کہ اگر سائل یہاں سے بھوکا چلا گیا تو اللہ کے سامنے کیسے منہ دکھاؤں گی۔ وہ اپنے گھر گئی اور کھانے کے لیے جو اس کے گھر میں تھا یعنی روٹی وغیرہ وہ اس فقیر کو دے دی اور کہا، بابا آپ کھانا کھا لو۔ تو بوڑھا بابا دعا دیتے ہوئے چلا گیا اور کہا کہ دیکھنا، ایک دن تمہارا یہ صدقہ، تمہاری یہ دو روٹیاں تمہیں مصیبتوں سے بچائیں گی۔ اس فقیر نے کہا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی، تمہاری یہ دو روٹیاں تمہیں ایسی ایسی مصیبتوں سے بچائیں گی۔ یہ بات سن کر وہ خوش ہو گئی، لیکن اب اس کو پریشانی ہو رہی تھی کہ اگر سپاہیوں کو خبر پہنچ گئی تو کیا ہوگا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ بادشاہ کے سپاہی چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے۔ سپاہیوں نے اس عورت کو صدقہ کرتے ہوئے دیکھ لیا اور دربار تک یہ بات پہنچ گئی۔ ظالم بادشاہ نے اعلان کروایا کہ اس عورت کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ نادان خدا ترس عورت کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے۔ اب بادشاہ کے دل میں خواہش آئی کہ میں ایک اور شادی کر لوں۔ اس کی شادی ہو چکی تھی اور 4 بیویاں پہلے سے رکھا ہوا تھا۔ اس کو ایک اور بیوی کی خواہش ہوئی۔ اس نے اپنی والدہ سے کہا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم کس سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا، اس سلطنت کی سب سے حسین خوبصورت عورت سے۔ جواب میں کہا گیا کہ میں ایک ایسی خوبصورت عورت کو جانتا ہوں جو کہ بہت خوبصورت، بہت حسین و جمیل ہے، تمہاری 4 بیویوں سے زیادہ حسین ہے، لیکن ایک مسئلہ ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں اور وہ تم نے کاٹے ہیں۔ بادشاہ سوچنے لگ گیا، چلو کوئی بات نہیں، چہرہ تو خوبصورت ہے، ہاتھوں میں کیا رکھا ہے، ہمارے پاس آ کر ملکہ بن کر رہے گی۔ بادشاہ نے عورت کو جلد ہی یہ پیغام بھجوایا تو اس عورت نے کہا کہ میں ایسے بادشاہ سے کیسے شادی کر سکتی ہوں جس نے مجھ پر ظلم کرتے ہوئے میرے دونوں ہاتھ کٹوا دیے، اپنی ماں کو مجبور کیا اور کہا کہ میں ایسے ظالم شخص سے
شادی ہرگز نہیں کر سکتی۔ ماں بولی بیٹی ابھی تو تمہارے دونوں ہاتھ ہی کٹے ہیں، اگر شادی سے انکار کرتی ہو سکتا ہے تمہارا سر بھی قلم کر دیا جائے۔ تو وہ بے بس ہو گئی اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے بادشاہ سے شادی کرنا پڑ گئی۔ جب وہ محل میں بادشاہ کی دلہن بن کر آئی تو بادشاہ کی پہلی 4 بیویاں اس سے حسد کرنے لگی۔ بادشاہ بہت خوش تھا کیونکہ جس چیز کی اس نے خواہش کی تھی وہ خوبصورت بیوی اس کو مل چکی تھی، کوئی عیب نہیں تھا، اور جو تھا اس کی وجہ سے تھا، اسی وجہ سے اس عیب کو نظر انداز کر دیا۔ اب باقی بیویاں سازش کرنے لگ گئی اور سوچنے لگی کہ کس طرح اس دلہن کو، اس 5ویں بیوی کو اس محل سے نکالا جائے۔ اس غریب عورت کو ہماری جگہ دے دی گئی ہے، بادشاہ اس ہاتھ کٹی عورت کے ساتھ کیسے گزارا کر سکتا ہے؟ اور یوں پورا سال گزر گیا۔ ایک دن بادشاہ کو جنگ کے لیے دوسرے ملک جانا پڑا۔ بس 4 بیویوں نے ایک سازش رچ ڈالی۔ انہوں نے بادشاہ کو خط لکھا کہ آپ کی نئی نویلی دلہن نے کسی غیر مرد کے ساتھ بدکاری کر لی ہے اور ایک بیٹا پیدا ہوا ہے۔ جیسے ہی بادشاہ نے خط پڑھا غصے سے لال پیلا ہو گیا اور بغیر تحقیق کے حکم دے دیا کہ اس بدچلن عورت کو گھر سے باہر پھینک دو۔ 4 بیویاں یہی چاہتی تھی، ان کی سازش تھی اور وہ پوری ہو گئی۔ اسے یہاں سے نکال دیا جائے، اس کے گلے میں جھولا ڈال کر اور اس کے بیٹے کو اس میں ڈال دیا جائے۔ وہ بے بس ہو کر ویران جنگل میں چلتی جا رہی تھی، وہاں کوئی نہیں تھا، معصوم بچہ بھوک اور پیاس سے بلک رہا تھا۔ اچانک قریب ہی اس کو ایک دریا نظر آیا، پریشانی میں بولنے لگی، کہاں سے لاؤں اتنے لمبے ہاتھ؟ خیر منتظر مجبور ہو کر جیسے تیسے جب وہ اپنے بچے کو پانی پلانے کے لیے جھکی تو بچہ جھولے میں سے پھسل گیا اور دریا میں گر گیا۔ یہاں پر وہ چیخنے لگی، چلانے لگی، کون ہے جو میری مدد کرے؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگی کہ اے اللہ میرے بچے کو بچا دے۔ پھر ایک خوبصورت نوجوان نظر آیا جو کہ بہت نیک دل تھا، کہنے لگا پریشان نہ ہو بہن، ہم سمجھ گئے تمہارا مسئلہ کیا ہے، ابھی ہم تمہارے بچے کو بچا کر لاتے ہیں۔ دریا میں کود کر بچے کو بچا کر لایا، ماں کی جھولی میں ڈال دیا۔ عورت نے پوچھا تم کون ہو بھائی؟ اس ویران سے جنگل میں میری مدد کے لیے کیسے پہنچے؟ کہنے لگا سچ بتاتا ہوں، ہم 2 روٹیاں ہیں جو تم نے افطار کے وقت ایک فقیر کو دی تھی، اس کا پیٹ بھرا تھا، روزہ افطار کروایا تھا۔ اللہ تعالی نے تمہاری مدد کے لیے ہمیں آج بھیجا ہے۔ تم بہت مصیبت میں تھی اور اب تمہاری ایک دعا قبول ہو گئی، کیا تم چاہتی ہو کہ تمہارے ہاتھ واپس آ جائیں؟ کہنے لگی ہاں کیوں نہیں۔ تو انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ بارگاہ عزتی میں اٹھا دیے، اللہ تعالی سے دعا کی کہ اے اللہ اپنے بندوں کو اس ذلالت سے بچانا، یہ اپنے بچے کو پالے گی، اس کے دونوں ہاتھ لوٹا دے۔ دعا قبول ہوئی، اس کے دونوں ہاتھ واپس آ گئے۔ ان ہاتھوں کو دیکھ کر لگتا نہیں تھا کہ کبھی کٹے ہوئے تھے۔ وہ بھی غور سے دیکھنے لگی اور خود روتے ہوئے آنسو بہانے لگی اور کہا کہ اے اللہ تو نے مجھ پر اس نیکی کا یہ انعام دیا ہے، یہ بدلہ دیا ہے، دنیا میں ہی میرا صدقہ اور خیرات کرنے کو ایسا پسند فرمایا کہ میری مصیبت بھی اور میرے ہاتھوں کو بھی لوٹا دیا، شکر کرتی ہوں۔ محل میں بادشاہ کی جو ماں تھی وہ اس وقت محل میں موجود نہیں تھی جب اس دلہن کو نکالا گیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ایک نیک اور پاک باز عورت ہے۔ جب بادشاہ واپس آیا تو بادشاہ کی ماں نے اسے سب سازش سے آگاہ کر دیا اور بتایا کہ کیسے اس کی 4 بیویاں نے سازش کر کے
اس نے ایک عورت کو محل سے نکلوا دیا، تمہاری بیوی ایک نیک صفت عورت ہے اور وہ بیٹا تمہارا بیٹا ہے جو تمہاری ہی وراثت کا مالک بنے گا، جاؤ اپنی بیوی کو ڈھونڈو، کیونکہ اب تمہارا وہی بیٹا تمہارا نام روشن کرے گا اور بادشاہت کو آگے بڑھائے گا۔ تمہاری باقی سب بیویاں تو بے اولاد ہیں۔ جب بادشاہ کو احساس ہوا تو کہنے لگا کہ صحیح کہا آپ نے، اور سپاہیوں کو فوراً حکم دیا کہ جاؤ اس بیوی کو لے کر آؤ۔ چند ہی دن میں وہ نیک عورت مل گئی۔ بادشاہ نے عورت کے سامنے معافی مانگی، اس عورت سے کہا کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا، تم اس ملک کی ملکہ ہو اور ان 4 بیویوں نے تمہارے ساتھ بہت ہی زیادتی کی ہے، انہوں نے سازش کر کے تم کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے اور ہمارے ولی عہد کو ہم سے دور کرنے کی کوشش کی ہے۔ بادشاہ بہت گڑگڑایا اور کہا کہ میں بہت ظالم ہوں، اب سب گناہ چھوڑ دوں گا اور جو میں نے اعلان کروایا تھا کہ میں صدقہ خیرات روک دوں گا، تو مجھے پتا چل گیا ہے کہ صدقے ہی کی وجہ سے بلاؤں سے بچا جا سکتا ہے۔ اب بادشاہ سدھر چکا تھا، اس نے ایک عورت کے ساتھ مل کر صدقہ خیرات کیا، غریب اور مسکینوں میں روپیہ پیسہ بانٹا اور غلاموں کو آزاد کرا کر اس سلسلے کو ختم کر دیا، اور اب اس ملک میں ہمیشہ صدقے اور خیرات ہونے لگے۔ اس طرح اس بادشاہ کا غرور ٹوٹ کر زمین میں مل گیا۔ اس نے اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور اللہ نے اس کو معاف کر دیا، اور آئندہ اس نے نہ کرنے کی قسم اور وعدہ بھی کیا۔ تو دوستو، ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔ السلام علیکم۔